على الفلاح. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے رشتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے، ہمارے گھروں میں اتنی بے چینی کی کیفیت کیوں ہے، وہ سکون، وہ اطمینان جو ایک گھر میں ہونا چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان کو اسپیس نہیں دیتے، ہم ان کو خوشی نہیں دیتے۔ میاں ہے تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے رشتے چھوڑ دے، بیوی ہے مطلب کئی بیویاں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ میاں اپنے رشتے چھوڑ دیں۔ تو ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ جب بھی گھر میں اپنے صفائی کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، یعنی اپنے گھر کو اس طرح سے پاک کریں کہ اللہ کی پناہ میں دیتے رہیں، اور اپنے گھر سے سوچ کر یہ صفائی کریں کہ تمام گندگی، تمام غلاظتیں، تمام جو مطلب ناپاکی ہے وہ ہم گھر سے باہر پھینک رہیں۔ دوسرا، ناپاک مت رہیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ کچن میں جائیں تو باتھ روم تو ہم جاتے ہی ہیں، تو کیوں نہ ہم وضو کر کے نکلیں اور وضو کی حالت میں اپنا کھانا بنائیں، اور جب بھی کھانا بنائیں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر اپنے کھانے پر پھونکتے رہیں، یعنی جس دوران کھانا بنائیں اس دوران یہ پڑھتے رہیں، کوشش کریں کہ یہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ اگر یہ آیت جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر والی اگر آپ یہ اپنے کھانے پر پڑھتے ہیں تو خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو ایک جنگ کے دوران ان کے اس کو خان سامہ کو جو مطلب ان کا کھانا بناتا تھا، اس کھانے بنانے والے کو جو ہے پیسے دے دیے گئے، یا مطلب اس کو غداری پہ آمادہ کیا گیا، اور اس نے غداری کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کو زہر دے دیا۔ اب زہر دینے کے بعد اب کھانا کھایا انہوں نے، تھوڑی سی طبیعت میں گھبراہٹ محسوس ہوئی، اگلے دن وہ جہاد پہ دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہ جو دشمن قوم تھی وہ بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو مطلب پریشان ہوئے اس چیز پر کہ ایسا کیا ہوا کہ خالد بن ولید کو جو زہر دیا گیا تھا وہ ان پر اثر نہیں کیا۔ انہوں نے اس کھانا بنانے والے کو پکڑا، اس سے پوچھا تو اس کھانا بنانے والے نے قسمیں کھائیں کہ میں نے زہر ڈال کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ خالد بن ولید کو وہ آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے جہاد نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اگر آپ صرف ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ جی پوچھئے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کل آپ کے جو کھانا بنانے والا ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے کہا کہ تم یہ زہر ملا دو ان کے کھانے میں، خالد بن ولید کے کھانے میں، اور جب انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا تو اس کے باوجود یعنی وہ زہر ایسا تھا کہ کچھ سیکنڈز میں ہی کھانے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ایسی بات ہے، کیا یا تو اس نے کھانے میں زہر نہیں ملایا، یا پھر کیا ایسی بات ہے کہ آپ کو اس زہر نے اثر نہیں کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ دیکھو میں جب بھی کھانا شروع کرتا ہوں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو یہ پڑھ کر کھاؤ، تم پر کوئی زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرتا ہوں، اور میں اسی لیے کھانے سے پہلے اس آیت کو پڑھ کر پھر کھانا سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ اپنے کھانے پہ پڑھیں، کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں،
تو یہ آیت ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس سے دلوں میں جو بغض، عداوت، زہر بھرا ہوا اور پریشانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت بھی عداوت ہوتی ہے، تھوڑی بہت بھی دشمنی ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اگر اس بات پہ توکل رکھیں، یقین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور جو بھی دلوں میں بغض اور عداوت ہے، بے چینی ہے، پرسکونی ہے، وہ سب ختم کر کے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا للفلاح